یہ پہلے بھی ہم نے ایک مسئلہ اس پہ تھوڑا سا عرض کیا تھا. اگر کوئی شخص کسی غلط قسم کا دعویٰ کرتا ہے، آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کے پیروں تلے زمین کیوں نکل جاتی ہے؟ اگر کوئی اس قسم کا دعویٰ کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی مطلب کرم نوازی سے اور اللہ کے غضب سے، نبی کریم کے جلال سے وہ ضرور ذلیل و رسوا ہوگا. کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ان کے مقام کا اور نہ کوئی نبی، یعنی خاتمیت مرتبی اور خاتمیت زمانی دونوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں. آپ بالکل نہ گھبرائیں، بلکہ آپ علماء سے اپنے قریبی رجوع کر کے اگر کوئی وسوسہ ذہن میں آ چکا ہے اس وسوسے کا علاج کروا لیں. لیکن گھبرائی نہیں. ہزاروں لوگوں نے دعوے کیے ہیں، سب زمین میں مل جاتے ہیں، سب مٹی میں مل گیا، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، تو گھبرانے کی بالکل حاجت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی نے پوچھا تھا کہ ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں جنہیں سنن قبلیہ کہتے ہیں، یہ اگر ہم لیٹ آئے اور جماعت کھڑی ہو گئی تھی نہیں پڑھ سکے، تو اب جماعت کے بعد جب ہم سنن پڑھیں گے تو ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے جو نکلی تھی 4 اس کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد فرض کے بعد والی 2 سنتیں، یا پہلے 2 سنتیں پھر 4؟ دیکھیں اس میں ایک اصول بس یاد رکھیے گا کہ جیسے نماز میں ترتیب ہوتی ہے نا سورتوں کی، یہ فقہا نے بڑی سوچ سمجھ کے نبی کریم کے طرز عمل کو ملاحظہ کر کے، مشاہدہ کر کے، مطالعہ کر کے مقرر کی ہیں. اگر آپ کی کبھی کوئی جیسے پہلے کی سنتیں نکل بھی گئیں تو اس ترتیب کو کبھی نہ بگاڑیں، کیونکہ ایک سنت اگر ترک ہوئی ہے، یعنی 4 سنتیں آپ کو پہلے پڑھنی تھی، یہ سنت ترک ہو گئی، تو آگے والی ڈسٹرب نہ کریں. آگے والی کیا تھی؟ پہلے 4 فرض پھر 2 سنتیں، یہ متصلاً 2 سنتیں ہوتی ہیں. تو اب اس کو آپ اگر بیچ میں 4 کر دیں گے، پہلے والی بھی ڈسٹرب، یہ بھی ڈسٹرب. تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے آپ فرض پڑھ کے 2 سنت پڑھیں گے، پھر وہ سنت قبلیہ 4 سنتیں پڑھ کر اور 2 نفل کر کے اپنے نماز کو کمپلیٹ کریں گے. یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات نعت خوان حضرات ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، یہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے لیے پیسے وغیرہ مقرر ہوتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ طاعت پر اجرت مقرر کرنا یہ ناجائز ہوتا ہے. طاعت کا مطلب نیکی کا کوئی بھی کام، تو اس لیے خاص اگر بیان کے لیے، خاص اگر نعت خوانی کے لیے پیسہ طے کیا جاتا ہے تو یہ شرعاً صحیح نہیں ہے. لیکن اگر وہ اپنے وقت کا اجارہ کرتے ہیں کہ میں ٹھیک ہے آپ کے پاس آتا ہوں اتنے سے اتنے وقت، اس کے مجھے اتنے پیسے درکار ہیں، اسی طرح اگر کوئی نعت خوان وقت کا اجارہ کرتا ہے، خاص نعت خوانی کا اجارہ نہیں کرتا، تو بالکل یہ ٹھیک ہے اور اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. اب اس میں مطلب حرام حلال کا، حرام وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب تقوی اور احتیاط اور مطلب ایک جو مطلب ذہن اچھا سمجھنا یا معیوب کسی چیز کو سمجھنا، اس قسم کے معاملات تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حرمت کا حکم لگا دیں. اس لیے نعت خوان حضرات بھی اگر کوئی سن رہے ہوں تو ان کے لیے مشورہ یہ ہوگا کہ آپ خاص نعت پڑھنے کے پیسے نہ طے کریں، بلکہ وقت کا اجارہ کریں کہ میں آپ کے پاس اتنے وقت سے اتنے وقت ہوں، 2 گھنٹے، اس کا میں اتنے پیسے لوں گا. اب یہ وقت کے اجارہ ہو رہا ہے، وقت کے لیے اجرت طے ہو رہی ہے، نہ کہ نعت خوانی کے لیے، اس کی گنجائش نکلے گی.